سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سنا ہوا ہے، سفر کر کے گئے بغداد میں، پڑھنے کے بعد آپ نے مجاہدہ کیا، مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ حالانکہ مادر ذات ولی اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ کتنا عرصہ اونچی گئی ہے، آپ کو 1 سال گزارنا پڑ جائے۔ ابھی کووڈ ہوا تھا، کووڈ میں آپ کو لاک ڈاؤن کر دیا، نکلنا نہیں ہے، آپ سے 2 مہینے گزارے گئے؟ پوچھ رہا ہوں، تنگ آ گئے، ہم سے 2-4 مہینے نہیں گزارے گئے، 25 سال جنگلوں میں گزارے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایسا پہلے پتے کھا لیتا تھا، گھاس کھا لیتا تھا، پھر وہ بھی چھوڑ دیے۔ 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، کچھ کھایا پیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہانیاں ہیں، مولویوں سے کہانیاں سن لو۔ وہ بندہ 1 ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتا کھائے پیے بغیر، مر جائے گا۔ 3 سال کچھ نہیں کھایا پیا زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو غوث پاک کو تو ہو گیا 1000 سال، ابھی 5 سال نہیں ہوئے بابا رحمت اللہ، جس کو بابا کیا کہتے تھے، دھنکا، اس بابے نے 25 سال کچھ کھایا پیا نہیں۔ ابھی کی بات 5 سال پہلے انتقال ہوا ان کا۔ 25 سال اس بابے نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں، زندہ رہا ہے۔ کہاں اعتراض کرنے والے لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہ بابا چھپ کے شاید کچھ کھا لیتا ہو، نہیں، کچھ نہیں کھاتا۔ فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، پراٹھے کہتے ہیں روغنی روٹی کو، پراٹھا شیر مال لے کر آئے، دودھ کا پیالہ، اور مجھے لا کے دیا، کھاؤ، میں خضر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا، جب وہ کہے گا تو۔ غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے، قرآن میں آج سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں، اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا، تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو، اینو عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو، وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککر پھاڑ دے جے، تانوں کہ پتہ ہے کتنا کھاندے نے، اللہ دا بڑا فضل ہے انہوں تے، تو آڑے سامنے بھوکے بیٹھے رہندے نے، جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں، میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ جی سی، سب تماشا چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائے۔ باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتہ ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی، جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے۔ جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا، ہاں جی، اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا، یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے، ایک اللہ کا ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے، ہوگی، مجھے پتا ہے۔ تو مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بابوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا، کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا۔ اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے۔ روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو۔ خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں کہ وہ محتاج ہو۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟